تمام دنیا کے اردو بولنے والوں، ہندی بولنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ تو جی، آج کے ٹاپک کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر موجود ہوں۔ اچھا جی، دارالعلوم دیوبند انڈیا، یہاں پر ایک کویشچن پڑا ہوا تھا کہ جی اسلام مذہب کب سے ہے؟ کیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام مذہب تھا، یا اس زمانہ کے مسلمانوں کو اسلام کے ماننے والے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا جی، تو جب میں اس کا جواب پڑھ رہا تھا تو مناسب جانا کہ آپ لوگوں کو ان کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتایا جائے، کیونکہ ایسا میں نے اردو لینگویج کے اندر جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو مجھے کہیں بھی اس کے بارے میں ٹاپک نہیں ملا۔ تو جناب، ان لوگوں نے جو جواب دیا ہوا ہے وہ تو بونگیاں ہی انہوں نے ماری ہوئی ہیں، جو ٹھیک جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ اسلام مذہب کب اور کہاں اور کیسے شروع ہوا۔ اور یہ ویڈیو جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو مسیحیت پر اور اسلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم مزید اس ویڈیو کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے جی، اسلام مذہب کب سے ہے؟ اور جناب، اچھا جی، تو اس کے لیے ہم شروع میں آپ کو کچھ بائبل کے حوالہ جات پڑھاتا ہوں۔ اچھا جی، تو اس کے لیے پیدائش 16 باب اور اس کی پہلی آیت جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ہاجرہ اور اسماعیل۔ اور ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اچھا جی، تو جو اسلام کی جو ماں ہے، جہاں سے نسل چلنا شروع ہوئی اسماعیلیوں کی، اس کا نام ہاجرہ تھا، اور ہاجرہ ایک مصری لونڈی تھی۔ یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ انجیل جو ہے وہ بدل چکی ہے، کیونکہ وہ ایک لونڈی کی اولاد ہے۔ اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابرام نے ساری کی بات مانی۔ اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے۔ اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ تب ساری نے ابرام سے کہا کہ اچھا، اب مسلمانوں اور مسیحیوں کی جو ہے جنگ جو ہے یہ یہاں سے ہی شروع ہو گئی تھی، کہ جب یہ چھوٹے تھے، کیونکہ جہاں یہاں پہ لکھا ہے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی سے دی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ اصل جنگ جو ہے یہ یہیں سے ہی شروع ہو گئی ہے، کہ مسلمانوں کی نسل در نسل جو ہے وہ اس چیز کو سکھاتی رہی، انہیں سکھایا گیا کہ جب جو یہ چھوٹے بچے ہیں مدارس کے اندر جو ہے یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ انجیل بدل گئی ہے، نہ اس کو پڑھنا ہے، نہ اس کی جو باتیں ہیں وہ سچائی ہیں۔ یہی شروعات تھی اصل جنگ کی، اور یہ نسل در نسل اسی غصے کے اندر جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو مارا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ جو کسی کو پتہ نہ لگے۔ اچھا جی، ابرام نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر۔ تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ اور وہ خداوند کے فرشتے کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی، یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ اور اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟
उसने कहा कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जे में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ते अच्छा, अब यहाँ पर मुसलमानों के लिए जो हुक्म है वो ये है, इस्माइल की नस्ल के लिए जो हुक्म है वो ये है कि खुदावंद के फरिश्ता ने ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जे में कर दे। दुनिया में अमन सिर्फ उसी वक्त हो सकता है कि इस्माइल की जो नस्ल है वो अपने आप को ताबिया कर दे मसीहियों के या यहूदियों के। दुनिया में अमन आ जाएगा, सुकून हो जाएगा, क्योंकि असल जो हुक्म है, कवानेंट है, वो यही है कि जब तक ये सरेंडर नहीं करेंगे, ये अपनी कोशिश से, अपनी दौड़ से ये मारने की कोशिश करते रहेंगे अगर यहूदियों को या मसीहियों को या हिंदुओं को, तो कह लें कि ये प्रॉब्लम दुनिया में लगातार बनी ही रहेगी। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हामिला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। अच्छा, जो इस्माइल के हक में, मुसलमानों के हक में जो कह लें कि 2-3 हज़ार साल पहले एक बात लिखी गई कि वो गोरहर की तरह आज़ाद मर्द होगा, मतलब कि ये वो डंगर ही होंगे, उन्होंने पढ़ना नहीं, समझना नहीं है, और इनको पढ़ा समझा जो हैं वो मसीही ही सकते हैं। मसीहियों ने ही कोशिश करनी है कि जो वो इनको समझाएं, इन्हें बताएं कि आप लोगों की जो खसलत जो है वो क्या है, और आप लोगों की खसलत तब्दील कब होगी, कि जब खुदा का ये हुक्म जो है, पैदाइश 16 बाब और 9वीं जो आयत है उसके मुताबिक। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जे में कर दे। जब तक इस्माइली जो हैं यहूदियों मसीहियों के जो है वो ताबिया नहीं हो जाते, सरेंडर नहीं कर जाते, अपना सर झुकाकर आगे खड़े नहीं हो जाते, ये बेवकूफ़ों की तरह हमला करते रहेंगे और ये इनसे मार खाते रहेंगे। वो गोरखर की तरह आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो है एक प्रोफेसी होने के बाद, पशीन गोई होने के बाद जो है वो, एक तो ये था कि वो आज़ाद मर्द है, बग़ैर किसी वजह के वो सबके ख़िलाफ़ रहेगा, प्लानिंग करता रहेगा कि किसी तरीके से मैं इनको मार दूं, लड़ूं, इनको इनसे जीत जाऊं, इनसे जगह जो है वो छीन लूं, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये इसके दिमाग में चलती रहेंगी, इस्माइल की नस्ल के अंदर जो है ये चलती रहेंगी, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और मसीही या यहूदी जो हैं मुकम्मल तौर पर वो भी इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, नहीं ख़त्म कर सकेंगे। 12वीं आयत के अंदर जो है 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम लिखी हुई हैं। वो गोरखोर की तरह आज़ाद मर्द होगा, इनके ये डंगर ही होंगे। बहुत कम ऐसे इनमें से लोग होंगे कि जिनके दिमाग जो है वो चल रहे होंगे, वो सोचने समझने की जो है उनके अंदर सलाहियत होगी। अच्छा, उसका हाथ सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, ये चीज़ दूसरी बात है। जंग जो है पूरी दुनिया के अंदर, जो जंग जो है ये ख़त्म नहीं होने देंगे, इनको बगैर किसी वजह से जो है ना कोई इनको जलन जो है होती रहेगी। और तीसरी बात जो है कि जी वो सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो है सब भाई
ہے کون ہے. اب ہم دیکھیں کہ ابراہم کی جو ہے اسماعیل اور اسحاق کے علاوہ جو ہے اور کتنے جو ہے اس کے بچے تھے. اچھا جی، مجموعی طور پر ابراہیم کے 8 بیٹے تھے. اچھا، یہ آرٹیکل جو ہے نا، جب میں نے اسے ٹرانسلیٹ کیا تو بائبل میں تو جو ہے ابراہم آیا ہوا ہے، لیکن گوگل نے جب اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو وہ ابراہیم کر دیا. اچھا جی، اس کے 8 جو ہیں بچے ہیں. اچھا، اسماعیل تھرو ہاجرہ جو ہے وہ پیدائش 16 باب اور اس کی 1 سے 4 آیت تک کا ہے. اچھا جی، اس کے بعد کتورہ سے جو ہے اس کی جو دوسری جو لونڈی تھی اس سے آگے جو ہیں 6 بیٹے پھر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ یہ جینیسس 25 باب اور اس کی 1 سے 6 جو ہے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کل جو بچے ہیں وہ 8 بنتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ ابراہم کے جو بچے ہیں ان کی تعداد غلط بتائی گئی ہوئی ہے یا غلط لکھی گئی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک مختلف اور دوسرا ٹاپک ہے. تو اس کو کوئی اور شخص مختلف جگہ پہ جو ہے نا اس کو ڈسکس کرے گا. اب یہ جو ورس ہے کہ جی وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. مسیحی، یہودی یا دنیا کی جو دوسری اقوام ہے وہ اسماعیل کی نسل کو جو ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے. ان کے عقیدے کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ انجیل کا جو ہے وہ سہارا لینا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. یہ بڑی اہم پیشین گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی عقل جو ہے یہ وہ بند کر دی گئی ہوئی ہے. اس کرس کو، اس لعنت کو جو ہے وہ ختم جو ہے وہ مسیحی صرف کر سکتے ہیں. بہت سارے ایتھیس لوگ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں قرآن کے پیچھے کہ یہ ان کا جو ہے سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز ہے. کوئی انسان جو ہے ہدایات جو ہے وہ لکھ رہا ہے، حدیثیں جو ہیں وہ لکھ رہا ہے، تو وہ ان کی 200% بات جو ہے وہ سچ ہے. ایسا ہی ہے، کیونکہ جب ہاجرہ نے اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. ہاجرہ جو ہے لونڈی، وہ اپنی مالکین کو جو ہے اس کو حقیر جاننے لگی. اسے کہا کہ یہ تو اس کو تو کوئی بچی بچہ ہو نہیں رہا، تو وہ اس کو حقیر جاننے لگی. اور پھر ابراہم نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت کی اپنی بیوی کو جو خدا کی طرف سے تھی کہ تو اس پر سختی کر، اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی. ابرام نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر. تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی. یہ تب کی جو بھاگی ہوئی ہے، تو یہ کہہ لیں کہ اسماعیلی مسلمان جو ہیں وہ بھاگ ہی رہے ہیں اور مختلف پلاننگیں چیزیں جو ہے نا وہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے ہم اپنے آپ کو سچ ثابت کر لیں. لیکن سچ جو ہے وہ یہی ہے جو انجیل کے اندر لکھا گیا ہے. اور جب میں مسیحی ہوا اور میں نے صفحہ بائی صفحہ پڑھنا شروع کیا تو میرا دماغ کھلنا شروع ہو گیا. یہ گورخر کی طرح آزاد مرد جو ہے، گورخر جو ہے، یہ قرض، یہ گورخر جو میں بنا ہوا تھا، اس کی قرض سے میں جو ہے آزاد ہو گیا. اور جب جیسے جیسے میں پڑھتا گیا، جیسے جیسے چیزیں کرتا گیا، مجھے چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی.
محبت ہے کیا اس کی سمجھ آنا شروع ہو گئی، معافی کیا ہے اس کی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، تو آپ کو ایک دفعہ جو ہے انجیل کو صفحہ بائی صفحہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، اسلام مذہب کب سے ہے؟ یہ 2000 سال پہلے ہاجرہ بی بی جب سارے سی باغی بیابان میں، تو جی وہاں سے وہی آئی، اور ہاجرہ کو جو ہے وہ کہا گیا کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے 2000 3000 پہلے جو ہے اس میں جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ انجیل کے اندر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو اپنے جو ایتھیسٹ ہیں، ایکس مسلم ہیں، ایتھیسٹ ایکس مسلم جو ہیں، خاص طور پر ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ مزید جو ہے نالج جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے۔ جب وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ضرور جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بولیں گے، کہیں گے، اور خاص طور پر جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام مذہب کب سے ہے۔ تو جے ہند، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس کو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ علم جتنا زیادہ بڑھے گا، پھیلے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا، تو تبھی ہی دنیا میں امن اور سکون ہوگا۔ تو جی یہ دونوں ٹاپک جو میں نے اٹھائے ہیں، یہ میں نے اٹھائے ہیں ان ویب سائٹ سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کویسچن جو ہے اس سائٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے کہ اسلام مذہب کب سے ہے، اور اس کا لنک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزید اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ ابراہم کے سنز جو ہیں وہ کتنے ہیں تفصیل کے ساتھ، تو یہ سائٹ ہے۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔